اس بات سے تو ہم سب واقف ہیں کہ مسلمان بحیثیت ایک جماعت کے ناکام ہو گئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی امامت کرنے کے لیے بھیجا، مگر حال یہ ہے کہ ذلت اور رسوائی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کام راتوں رات نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے شیاطین نے سالوں سال محنت کی ہے. اور سب سے بڑا اسکیم جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ کہ ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا. جب تک ہم اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھیں گے تب تک اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے. مطلب غضب خدا کا، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، مگر ہم اس کو کھول کر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کسی نے تلاوت کا اہتمام کر لیا تو کر لیا، ورنہ اس کی بھی زحمت نہیں. شیطان نے بائی فورس تو ہم سے یہ کام نہیں کروایا کہ اس نے ہمارا ہاتھ روک لیا ہو کہ ہم قرآن کو نہ کھولیں، بلکہ اس نے سالوں کی محنت کے ذریعے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے اور آخر کار ہم کو اس جگہ پر پہنچا دیا کہ ہم قرآن کو کھولنا پسند نہیں کرتے. ہم دنیا کا ہر کام کرتے ہیں لیکن ہم قرآن کھول کر پڑھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا گوارا نہیں کرتے. شیاطین کے ان ہزاروں وسوسوں میں سے ایک وسوسہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ بات کسی نہ کسی لیول پر بس چکی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. اس بات کی دلیل وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ان باتوں سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، دراصل اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر بات کیا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور کافر ہر طریقے سے لاجواب کر دیے گئے تھے تو انہوں نے اللاجیکل اعتراضات اٹھانا شروع کیا. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ جب اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، تمام مخلوقات کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا اتنا بڑا رب ہے، اور قرآن اسی رب کا کلام ہے، تو اس قرآن میں چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ مثلا مکھی، مکڑی اور مچھر. یہ وہ اعتراض ہے جس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کا مقصد ان مثالوں سے اپنا علمی روب جھاڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقصد تو اپنی بات سمجھا دینا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. مثال کے طور پہ مکھی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی تک تو پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتی. اب ان مثالوں سے کفار کو تو آگ لگ رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے الٹے سیدھے اعتراضات اٹھانا شروع کی. انہی کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں دیا گیا. آیت ملاحظہ فرمائیے. اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے. اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو. اب دیکھیں آیت کہہ کیا رہی ہے، اور شیاطین نے ہمارے دل میں وسوسہ ڈال کے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ قرآن پڑھنے سے خدا نخواستہ گمراہی ملتی ہے. نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، جس ذلت و پریشانی میں ہم گھر گئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ کچھ ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب. اس کے اندر تم سے پہلوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد جو آئیں گے ان کی بھی، اور تا قیامت تک تمہارے اندر اٹھنے والے اختلافات کے فیصلے اس قرآن کے اندر موجود ہیں. جزاک اللہ.